وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں وارد وضو کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے وضو کی سنتوں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے حقوق اللہ سے متعلق تمام چھوٹے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گناہ ناخنوں کے نیچے موجود جسم کے باریک ترین حصوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب و سنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف ازائے وضو کی میل کچیل اور حدث والی باطنی ناپاکی دور نہ ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی، اور وہ شخص حدث سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے سے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی: میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والی پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا: اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا: شراب نوشی اور گانے بجانے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کشف کے باعث کیونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ نے بارگاہ الہی میں اس کشف کے ختم ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والے کے گناہ جڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کیا تو اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔
وضو الوضاء سے ہے جس کے لغوی معنی حسن و جمال، نظافت، صفائی اور رونق کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ دہرائے جانے والا یہ عمل جہاں انسان کو صاف ستھرا رہنے میں مددگار ہوتا ہے وہیں اسے حسن و جمال بخشتا ہے۔ آج کل لوگ اور خاص طور پر خواتین اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں خوبصورتی سے متعلق مصنوعات کا اربوں ڈالر کا بزنس گزارنا ہوتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے خوب پیسہ، محنت اور وقت لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ چند منٹوں کا چھوٹا سا مفت عمل انسان کے چہرے کو وہ خوبصورتی، نور اور رونق بخشتا ہے جو کسی اور طریقے سے ممکن نہیں۔ آزمائش شرط ہے۔ اس طرح موضوع سے مراد پاکیزہ پانی کو ان جسمانی اعضاء پر استعمال کرنا ہے جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ نے فرمائی۔ نماز سے پہلے کامل وضو کرنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، جیسا کہ ارشاد ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جس کی اہمیت سے شاید کئی لوگ لا علم ہوں گے، حالانکہ اس کی فضیلت و فوائد انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتے ہیں۔ وضو یعنی طہارت کو اگر ایک بندے، ایک مسلمان اور ایک انسان کو مجموعی زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو حیات کی ابتدا بھی طہارت ہے اور اس کی انتہا بھی طہارت ہے۔ طہارت سے وابستگی کمال حیات ہے، طہارت سے لا تلقی زوال حیات ہے، طہارت کی پابندی صحت ہے، طہارت سے بیزاری بیماری ہے، طہارت سے نشاط حیات ہے، طہارت سے غفلت ثقل حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہ نبوت میں طہارت وسیع المعنی لفظ ہے، اس لیے باری تعالیٰ جل شانہ نے طہارت کو جسمانی پاکیزگی کے لیے لازم ٹھہراتا ہے اور اس طرح مال کی نظافت کے لیے بھی طہارت کو ضروری قرار دیتا ہے اور دلوں کی صفائی نفاست کے لیے بھی طہارت کو اہمیت دیتا ہے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی دھلائی کے لیے بھی طہارت کے قیام کا حکم دیتا ہے۔ وضو انسان کی ظاہری اور باطنی نجاستوں کو دور کر کے اسے بہت سی ذہنی اور روحانی پریشانیوں سے نجات دلانے کا طریقہ ہے۔ مثلاً اگر غم اور اداسی میں وضو کیا جائے تو کافی حد تک غم کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں بھی وضو کرنا فائدہ مند ہے۔ حدیث میں بھی غصے کے وقت وضو کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ وضو کے اعضاء کو دن میں کئی مرتبہ دھونا تمام دھول مٹی کو صاف کر کے انسان کو حشاش بشاش کرتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کامل وضو کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو امت محمدیہ کی نشانی ہے، اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن اس امت کے ان تمام لوگوں کے چہرے اور وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے کامل وضو کا اہتمام کرتے تھے۔ اس بات کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور جگہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے، یعنی وضو کرے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء وضو کو بہترین انداز میں دھوتے اور اکثر اس میں مبالغہ بھی کر جاتے تھے۔ ان احادیث مبارکہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کامل وضو صرف دنیا ہی میں ہمارے چہرے کی رونق بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں انشاءاللہ تعالی ایسے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث سے وضو کی فضیلت اور بھی اجاگر ہوتی ہے اور ہم سب کو ہر وقت باوضو رہنے پر ابھارتی ہے، اور جب انسان وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے جسے عرف عام میں تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے تو اس کا بڑا اجر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال،
اس عمل کی وجہ سے تم گزشتہ رات جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے ہر وقت وضو رہنے والا شخص طہارت کی بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ اکثر موسم کی شدت، مثلا سخت سردی میں یا کسی اور بنا پر وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہو اور ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہو، اور انسان ایسی ناگوار صورتحال میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوش دلی سے کامل وضو کرتا ہے تو یہ عمل انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط یعنی محاذ جنگ میں پڑاؤ ہے، بس یہی رباط ہے، بس یہی رباط ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے اور اس کے فضائل و فوائد حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔